بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 88 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا تیسرا سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا يَقَعُ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ الرَّوَابِطِ وَتَأَخُّرِهَا عَنِ السُّلُوبِ وَكَذَا تَقَدُّمُ الْجِهَةِ عَلَى السُّلُوبِ وَتَأَخُّرِهَا عَنْهَا نَحْوُ زَيْدٌ هُوَ لَيْسَ بِقَائِمٍ وَزَيْدٌ لَيْسَ هُوَ بِقَائِمٍ وَبِالضَّرُورَةِ أَلَّا يَكُونَ وَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ أَن يَكُونَ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ وَيَلْزَمُ أَلَّا يَكُونَ وَتَكَثُّرُ السُّلُوبِ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ مَرَاتِبَ الشَّفْعِيَّةِ كَسَلْبِ سَلْبٍ وَسَلْبِ سَلْبِ سَلْبِ سَلْبٍ إِثْبَاتٌ وَالْوَتْرِيَّةُ كَسَلْبِ سَلْبِ سَلْبِ وَغَيْرِهَا سَلْبٌ۔ ترجمہ۔ اور مغالطات سوریہ میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو روابط کے سلوب سے مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے مغالطہ، اور اسی طرح جہت کے سلوب پر مقدم یا سلوب سے مؤخر ہونے کی وجہ سے جو مغالطہ واقع ہوتا ہے، جیسے زید ہوا لیس بقائم اور زید لیس ہوا بقائم، اور بضرورت اللہ یکون اور لیس بضرورت ان یکون، اور لا یلزم ان یکون اور یلزم اللہ یکون، اور سلوب کا کثیر ہونا اسی قبیلے سے ہے، کیونکہ شفعی مراتب جیسا کہ سلب سلبن اور سلب سلبی سلبی سلبن اس بات ہے، اور وتری مراتب جیسا کہ سلب سلبی سلبی اور اس کے علاوہ یہ سلب ہے۔ آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ومنہا، یہاں سے مصنف 7واں مغالطہ سوریہ کو بیان کرتے ہیں، اور یہ مغالطہ سوریہ یہ ہے کہ روابط وہ سلوب سے مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے جو مغالطہ واقع ہوتا ہے، اور اسی طرح جہت کے سلوب سے مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے مغالطہ واقع ہو جاتا ہے۔ حرف جو رابطہ ہے اگر حرف سلب سے مقدم ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور اگر حرف سلب سے مؤخر ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جہت سلب سے مقدم ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، یہ اور قضیہ بنے گا، اور اگر سلب سے مؤخر ہو جہت تو یہ اور قضیہ بنے گا اور اس کا معنی اور ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر زید ہوا لیس بقائم اور زید لیس ہوا بقائم، یہ ہمارے پاس دو قضیے ہیں۔ اب ان کے اندر آپ دیکھیں کہ ہوا یہ حرف ربط ہے اور لیسا یہ حرف سلب ہے، تو پہلے قضیے کے اندر حرف ربط یہ حرف سلب پر مقدم ہے اور حرف سلب یہ رابطہ سے مؤخر ہے، لہٰذا یہ قضیہ معدولۃ المحمول ہے، تو یہ قضیہ موجبہ ہے اور معدولۃ المحمول ہے، اور یہ قضیہ موجبہ ہے۔ اور زید لیس ہوا بقائم، اس مثال کے اندر حرف سلب یہ مقدم ہے اور حرف ربط یہ مؤخر ہے، یعنی حرف سلب یہ ہوا بقائم کے اوپر داخل ہے، لہٰذا یہ قضیہ سالبہ ہے۔ اب دیکھیں، پہلا قضیہ موجبہ ہے اور دوسرا قضیہ سالبہ ہے، تو ان میں بڑا فرق ہے۔ تو اب اگر کوئی زید ہوا لیس بقائم کو زید لیس ہوا بقائم کی جگہ یا زید لیس ہوا بقائم کو زید ہوا لیس بقائم کی جگہ رکھ دے تو غلطی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح جہت ایک قضیے کے اندر حرف سلب سے مقدم ہے تو یہ اور قضیہ ہے،
اور دوسرے قضیے کے اندر جہت حرف سلب سے مؤخر ہے تو یہ اور قضیہ ہے، معنی کے اندر فرق ہوگا۔ مثلا بالضرورتی کل باری موجودن اور لیس بالضرورتی ان یکون الانسان کاتبا۔ اب پہلا جو قضیہ کہ بالضرورتی اللہ یکون شریک الباری موجودن، اس قضیہ کے اندر جہت یہ حرف سلب کے اوپر مقدم ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ شریک باری تعالیٰ کا موجود نہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا قضیہ لیس بالضرورتی ان یکون الانسان کاتبا، یہاں حرف سلب یہ جہت کے اوپر مقدم ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا کاتب ہونا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے۔ تو اب دوسرے قضیے کے اندر امکان یہ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ان دونوں قضیوں کے معنی کے اندر کتنا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو اب اگر ایک قضیہ کو دوسرے قضیہ کی جگہ استعمال کر لیا جائے، یعنی جہت کو مقدم کرنا تھا حرف سلب کے اوپر، اگر مؤخر کر دیا جائے تو اس سے غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں کہ لا یلزم ان یکون زید کاتبا اور یلزم اللہ یکون شریک الباری موجودا۔ اب یہ دو الگ الگ قضیے ہیں۔ پہلا قضیہ لا یلزم ان یکون زید کاتبا، اس کے اندر جو حرف سلب ہے یہ جو جہت ہے لزوم کی، اس کے اوپر حرف سلب مقدم ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ زید کا کاتب ہونا لازم نہیں ہے۔ اور یلزم اللہ یکون شریک الباری موجود، یہاں جہت لزوم یہ حرف سلب کے اوپر مقدم ہے کہ شریک باری تعالیٰ کا موجود نہ ہونا لازم ہے۔ تو اب دیکھیں ان دونوں قضیوں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اب اگر ایک قضیے کو دوسرے قضیے کی جگہ استعمال کر لیا جائے، یعنی جہت کو حرف سلب کے اوپر مقدم کرنا تھا مؤخر کر دیا جائے، تو معنی کے اندر فرق واقع ہو جائے گا، مغالطہ پیدا ہو جائے گا۔ وَتَكَثُّرُ السُّلُوبِ مِنْ هَذَا الْبَابِ، اب یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ اگر کہیں ایک سے زائد سلب آ جائے، 2 3 4 یا اس سے بھی زیادہ، تو اس سے بھی مغالطہ واقع ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو سلوب کا مرتبہ شفعیہ ہوتا ہے، مرتبہ شفعیہ کے اندر جو سلوب ہوتی ہیں اس کا مطلب اثبات ہوتا ہے، جیسا کہ مثلا 2 سلب 4 6 یہ شفعی مرتبہ ہے، یعنی جفت مرتبے کے اندر۔ تو اگر جفت مرتبے کے اندر سلب ہو تو اس کا مطلب اثبات ہوتا ہے، کیونکہ سلب کے اوپر سلب ہو تو یہ اثبات۔ اور اگر طاق مرتبے کے اندر سلوب ہوں، مثلا 3 ہیں 5 ہیں 7 ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب نفی ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک مرتبے کو دوسرے مرتبے کی جگہ رکھ لیا جائے، یعنی شفعی مرتبے کو وہ جفت مرتبے کو طاق مرتبے کی جگہ، یا طاق مرتبے کی سلب کو جو جفت مرتبے کی جگہ اگر رکھ لیا جائے تو اس سے بھی مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مغالطات سوریہ میں سے 7واں مغالطہ سمجھا، اور وہ یہ ہے کہ حرف ربط حرف سلب پر مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے، یا اسی طرح جہت کے حرف سلب کے اوپر مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔